حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہیں کہ ایمان تو میرے دل میں اس دن داخل ہو گیا تھا جب ہم کشتی پہ حبشہ جا رہے تھے۔ اس میں میرا باپ بھی تھا، ابی جہل بھی تھا، ابی لہب بھی تھا، عتبہ عتیبہ بھی تھے، شیبہ ربیعہ بھی تھے، سارے بڑے بڑے سردار تھے، اور بڑا مال لے کے ہم جا رہے تھے، اور وہاں سے پھر مال لے کے ہی واپس آ رہے۔ اللہ کی شان ہے کہ دریا میں طوفان آ گیا۔ اب جب طوفان آیا تو سب نے اپنے اپنے خداؤں کو پکارنا شروع کیا، یا لات، یا منات، یا عزا، یا حبل، لیکن وہ کیا کریں جو سن بھی نہیں سکتے، کچھ کر بھی نہیں سکتے۔ لا یسمع ولا یبصر، نہ سنتے ہیں نہ دیکھتے ہیں۔ اب جب انہوں نے دیکھا کہ جی اب تو بالکل یعنی ڈوبنے کا 100% فیصلہ ہو گیا، تو ان میں سے ایک نے کہا، اس نے کہا ایسا کرو تم اپنے خداؤں کو چھوڑو، اب محمد مدنی کے خدا کو پکارو۔ تو سب نے کہا کہ یا رب محمد صلی اللہ علیہ وسلم، محمد مصطفیٰ کے رب اب تو ہی ہمیں بچا دے۔ اللہ کی شان ہے کہ اللہ نے ان کی فریاد بھی سن لی۔ اللہ تو کافروں کی بھی سنتے ہیں، ابلیس کی بھی سنتے ہیں، شرط یہ ہے کہ تم پکارنے والے تو بنو، مانگنے والے تو بنو۔ طوفان تھم گیا، کشتی کنارے لگ گئی۔ جب کشتی کنارے لگ گئی تو اب سب کچھ بھول کے کہنے لگے ہاں ہمارے خداؤں نے بڑی مدد کی ہے، ورنہ ہم ڈوب جاتے۔ تو پھر اللہ کی توحید کو چھوڑ کے پھر شرک میں مبتلا ہو۔ وجہ کیا ہے کہ انسان ہے ہی ناشکرا، کہ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا۔ تو حضرت اکرمہ فرماتے ہیں کہ میرے دل میں ایمان تو آ گیا تھا کہ بھئی جب یہ ڈوبنے لگتے ہیں تو پھر تو یا رب محمد، اور بچ جاتے ہیں تو پھر حبل، لات، عزا، منات کو پکارتے ہیں۔ یہ کیا ہے؟ معلوم ہوتے ہیں جھوٹے ہیں، سچا دین محمد مصطفیٰ۔ لیکن دل میں تو آ گیا، لیکن میں اظہار نہ کر سکا۔ اور یاد رکھو کہ ایمان کا معنی یہ نہیں کہ تمہارے دل میں ہو، دل میں ہو اور زبان پہ نہ ہو، ارکان میں نہ ہو تو وہ بھی ایمان نہیں ہوتا۔ یا زبان میں ہو اور دل میں نہ ہو، جیسے منافق ہیں، وہ بھی ایمان نہیں ہوتا۔ اسی طرح دل میں بھی ہو، زبان پہ بھی ہو، لیکن اعمال نہیں ہے، نہ نماز ہے نہ روزہ، وہ بھی ایمان کامل نہیں ہوتا۔ اسی لیے ہر جگہ حکم ان الذین آمنوا وعملوا الصالحات، کہ اس کے لیے ضروری ہے کہ تمہارے ہاتھ پاؤں دلالت کریں گے تم خدا کو مانتے ہو۔ اب حضرت اکرمہ کہتے ہیں کہ میرے دل میں تو آ گیا، لیکن میں نے اظہار نہیں کیا، اقرار نہیں کیا، اس لیے میں مجبور ہو گیا۔ جب مکہ فتح ہو گیا تو حضرت اکرمہ کی بیوی جو تھی وہ بھی مسلمان ہو گئی، اور وہ حضور کی خدمت میں آئی۔ انہوں نے کہا آپ رحمت للعالمین ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ میں آپ کے سب سے بڑے دشمن کی بہو ہوں، میں ابو جہل کے بیٹے اکرمہ کی بیوی ہوں، لیکن میرا ایمان ہے کہ اکرمہ کے اندر بھی ایمان ہے، وہ ظاہر نہیں کر سکا۔ اب ڈر کے مارے وہ بھاگ گیا ہے۔ اگر آپ مجھے یقین دلائیں تو میں اس کو ڈھونڈ کے لے آتی ہوں، آپ اس کا ایمان قبول فرما لیں گے؟ آپ نے بالکل، جو ایمان لے آیا ہمیں کیا جھگڑا ہے؟ تو اس نے کہا حضور وہ آپ کے بڑے دشمن کا بیٹا ہے، وہ یقین نہیں کرے گا میری بات پہ، آپ مجھے کوئی نشانی دیں۔ حضور پاک نے اپنے جوتے دے دیے کہ یہ لے جاؤ۔ یہ جوتے لے جانے کا معنی کیا تھا؟ محدثین نے لکھا کہ اس میں سبق تھا کہ حضور کے نقش قدم پہ چلنا پڑے گا، تب ایمان آئے۔ اب وہ بیچاری ڈھونڈتی پتہ نہیں کہیں یمن میں جا کے ڈھونڈا اس نے اکرمہ کو، بڑی اتنی جدائی کے بعد وہ ملے تھے، وہ ذرا بڑھنے لگا، میری بیوی ہے میں گلے لگاؤں؟ انہوں نے کہا نہیں خبردار، ابھی تو مجھے نہ گلے لگانا نہ ہاتھ لگانا،
میں مسلمان ہوں اور تم کافر ہو، مسلمان اور کافر کا نکاح نہیں رہتا، اب میں تمہاری بیوی تھوڑی ہوں، میں نے حضور سے تمہارے لیے امان لے لی ہے، یہ نشانی ہے، اب ہم واپس جائیں گے مکہ، اگر تم ایمان لے آئے تو پھر میں تمہاری بیوی ہوں۔ حضرت اکرمہ فتح مکہ کے بعد حاضر ہوئے سرکار کی خدمت میں اور آپ نے کلمہ پڑھا، حضور پاک نے بڑا اکرام کیا، فرمایا اکرمہ کلمے کے بعد کیا جھگڑا ہے، اب تو ہمارے بھائی ہو۔ اور یہ حضرت اکرمہ وہ ہیں کہ جن کا مقام صحابہ میں حضرت خالد کے بعد تھا رضی اللہ عنہ، یعنی بدر من ابطال الاسلام، یہ بھی اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجاہد ہوئے تھے۔ تو اس لیے ضروری یہی ہے کہ یہ کافر ہیں، ڈوبنے لگو خدا یاد آ جائے، باہر نکل جاؤ خدا بھول گیا۔